دوستوں، یہ 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلی ماروے کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا۔ وہ چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اگر تم اپنے اس کتے کو ذبح کر دو تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ دوں گا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، یہ اس کی بکریاں چرانے میں اس کی مدد کرتا ہے، جنگلی جانوروں کے حملے سے اس کو بچاتا ہے، دور گئے ریوڑ کو واپس لانے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن 1 پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریوڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چرواہے کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر سودا منظور کر لیا۔ اس نے کتے کو بلایا، کتا دم ہلاتا وہ اس کے پاس آ گیا، لیکن اس نے کتا پکڑا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل نے کہا، اگر تم اس کی کھال اتار دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دوں گا۔ پھر چرواہے نے سوچا کہ کتا تو ویسے بھی مر چکا ہے، تو اس کی کھال اتارنے میں کیا ہی مسئلہ۔ اس نے کتے کی کھال اتارنا شروع کر دی۔ جنرل نے کہا کہ اب اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دوں گا۔ چرواہے نے یہ آفر بھی قبول کر لی اور بوٹیاں بنانے میں لگ گیا۔ بوٹیاں بنانے کے بعد چرواہا فارغ ہوا تو جنرل نے اس کو 3 پاؤنڈ دیے اور آگے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے چرواہے کی آواز آئی کہ جنرل، اگر میں اس کتے کا گوشت بھی کھا لوں تو کیا آپ مجھے 1 اور پاؤنڈ دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور وفادار دوست کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر اس کی کھال تک اتار دی، اس کے ٹکڑے کیے، اور اب 4تھے پاؤنڈ کے لیے تم اس کو کھانے کو بھی تیار ہو۔ پھر جنرل نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس قوم کے لوگوں کی سوچ اس طرح کی ہے کہ یہ چند پاؤنڈز کے لیے اپنے پیاروں وفاداروں کو ذبح کرنے پر بھی تیار ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو ان سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہی حال ہمارے مسلم ملکوں اور معاشرے کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے ملکوں میں کتنے ہی ایسے چرواہے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنے وطن بیچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کاش کہ مسلمان امت اس وقت اس مقام پہ اس جگہ اس بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی بھی کامیاب ہو جائے اور ایک ساتھ کھڑی ہو جائے تو ہم کتنے لڑائیوں، کتنے آنے والے فساد اور کتنے ہونے والی ارد گرد زیادتیوں سے بچ سکتے ہیں۔ مسلمان امت اتنی بڑی ہے، لیکن صرف آپس میں لڑنے اور آپس میں خود کو بیچنے کی وجہ سے آج اس دہانے پہ کھڑی ہے۔ تو چلیے مل کر روز کچھ نیا سیکھتے ہیں، کچھ نیا کرتے ہیں اور کچھ نیا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کام کے اندر ہم لوگ آنے والی نسل یا ابھی کی اس جنریشن میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں۔ تو اف یو لائک مائی ویڈیو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور کمنٹ میں اپنی اوپینین ضرور دیں۔ تھینک یو سو مچ۔